بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 3 بیسک موضوعات ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارا 90 ڈیز کے مطابق الیکشن کا مطالبہ۔ آج ہماری کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے اور آپ تک اعلامیہ بھی پہنچایا ہے۔ ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھیں گے جس میں ان کو یاد دہانی کرائیں گے اور ان کو اپنی آئینی ذمہ داری سے ان کو یاد دہانی کے لیے بھی کہیں گے کہ وہ ان کا صرف اختیار نہیں ہے، یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کے لیے تاریخ اپوائنٹ کریں انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ وہ فوری طور پر اگلے ہی ہفتے یا 2 دن کے اندر وہ تاریخ دیں، کیونکہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے تو یہ ان کی اپنی ڈیوٹی سے، اپنی اوبلیگیشن سے ایک روگردانی تصور ہوگی۔ وہ اسی طرح کی غلطی اور جرم ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان فار دی لاسٹ 8 and 9 months سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، سب آپ کے سامنے ہے، جو سو کارڈ سائفر کے نتیجے میں جو غلامی کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے شہباز شریف کو چنا گیا، جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور اس کے بعد اس نے جس انداز سے اپنے طرز حکمرانی سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک نااہل ترین اور ٹرو سینس میں ایک غلام قسم کا پرائم منسٹر ثابت ہوا، اور اس نے اپنی کارکردگی اور بدترین پرفارمنس سے اس ملک کو جس بحران میں دھکیل دیا، آج 16 مہینوں بعد ہمارے سارے وہ مقتدر طبقے اور حلقے ہاتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا ہے، کیا اس ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور جو افراتفری، جو سیاسی انتشار، اقتصادی انتشار اور جو آئینی بحران اس وقت جنم لے رہا ہے اور جنم لے چکا ہے، اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے۔ اس کے لیے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب نے پہلے بتا دی تھی کہ آپ سے یہ ملک نہیں سنبھالا جائے گا، نہ آپ اس کی اکانومی درست کر سکیں گے، نہ اس کی معیشت درست کر سکیں گے، نہ اس کی اقتصادیات درست کر سکیں گے، نہ اس کی سیاسیات درست کر سکیں گے، نہ آپ ملک کو انتشار اور بحران سے بچانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کرپٹ ٹولہ جس نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نیب لاء کے ذریعے اپنے مقدمات ختم کرائے، دوسرا کام انہوں نے کیا اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کیا، تیسرا کام انہوں نے کیا الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ختم کیا۔ اور یہ وہ تینوں وہ چیزیں تھیں جس نے اس ملک میں ایک اچھائی کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے ذریعے جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جب 0% ڈیفالٹ کا چانس تھا، آج آپ پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں خواجہ آصف کے بقول۔ تو ان حالات میں اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کریں، اور اگر یہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہو جاتے جو پچھلے 1 مارچ 2023 کا پہلا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، دوسرا فیصلہ 4 اپریل کا فیصلہ آیا، پہلی تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل کو دی تھی، دوسری تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن 30 اپریل کو دی تھی، اور الیکشن کمیشن نے اپنی بدنیتی کی بنیاد پر اور اپنی اتھارٹی کا مس یوز کرتے ہوئے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تاریخ 8 اکتوبر رکھ دی تھی، اور 8 اکتوبر کو بھی انہوں نے الیکشنز نہیں کرانا تھا،
صرف الیکشن کے التوا کا بہانہ بنانے کے لیے انہوں نے 8 اکتوبر رکھی تھی، اور وقت نے یہ ثابت کیا۔ کاش کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جاتا تو جو افراتفری اور انتشار آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو بے یقینی کی کیفیت کے نتیجے میں جو لوگ غربت، مہنگائی اور بے یقینی کی کیفیت سے اور معاشی تباہی سے، اپنی بدحالی سے جو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑیں۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے آدھے مسائل کا حل اس وقت ہو جائے گا جس وقت صدر پاکستان یہ تاریخ اناؤنس کریں ود ان اے پیریڈ آف 90 days انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5، اور اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کا ماحول کریٹ کیا جائے، جبر اور خوف کی فضا کو ختم کیا جائے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورے پاکستان کی مشینری، پورے پاکستان کے سارے ادارے، پورے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پورے پاکستان میں ود دی سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج آپ کا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، آج آپ سے معیشت نہیں سنبھلی جا رہی، آج دہشت گردی پاکستان میں اور اسپیشلی KPK میں اپنے عروج پہ چلی گئی ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرے گا، جو شخص جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری نہیں کرے گا، تو اس کا نقصان اداروں کو اس صورت میں اٹھانا پڑتا ہے جس کیفیت کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آئین کا تقاضا ہے کہ تمام امور مملکت ایک منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پائیں گے، اور اگر منتخب نمائندوں کے بغیر اگر کوئی کام ہوگا وہ ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہوگا، جس طرح CCI نے غلط فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو PDM کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں، نون کی صورت میں، JUI کی صورت میں بیٹھے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے تھے اور بھاگنا چاہتے ہیں، اور آج بھی اگر وہ سنجیدہ ہوں تو ان کو بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں الیکشن، ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست۔ فار دیٹ پرپز میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، الیکشن کے التوا کا بہانہ بنا کر گئے ہیں، اس کا نقصان آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج اس ساری کیفیت جو سب آپ کے سامنے ہے، میں نے کہا الیکشن کا اناؤنسمنٹ، آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ماحول دیں، جس کو لوگ چننا چاہیں وہ ماحول دیں، ان کو الیکٹ کرائیں، تاکہ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے ان مسائل کا حل کر سکے۔ تو یہ 50% آپ کے مسائل ان کے ذریعے حل ہو جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ آج آپ $18 بلین سالانہ، یہ UNDP کی رپورٹ ہے، آپ اشرافیہ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کھڑے ہو جائیں، ہر 10 منٹ کے بعد ایک گاڑی نکلتی ہے، اس کے آگے پیچھے قافلہ ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی گاڑیاں، جس کا مفت کا پیٹرول، جس میں نفری، جس میں افراد، وہ پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اشرافیہ جو $18 بلین ہڑپ کر رہی ہے، ویئرز غریب آدمی کے ٹیکس کا وہ پیسہ ہے، وہ آپ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہے، اور اس کے ساتھ جو مہنگائی چینی کی صورت میں، باقی جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر، یہ ظلم ڈھا رہی ہے اشرافیہ، اور آپ کے پیسے نکال کے آپ ہی کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، جس کی بدترین مثال شہباز حکومت کی زیر قیادت وہ PDM کی حکومت، جس نے غریبوں کو $1 کی سبسڈی دینے کو تیار نہیں، لیکن 10 ارب روپے کے اشتہارات چلا دیے کہ جی ہماری کارکردگی، کیا کمال کی کارکردگی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سبسڈی دو غریب آدمی کو بجلی میں، کہتے ہو IMF نہیں مانتا۔ IMF آپ کو یہ ساری عیاشیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ $18 بلین کی مفت مراحت انجوائے کریں، اور IMF آپ کو اس بات کی بھی اجازت دے دیتا ہے کہ جاتے جاتے 1 ارب روپے ہر مہینے کو دے دو بطور جگنو موسن، اور تاکہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں اور کھانے پینے کا سسٹم بحال ہو جائے۔
اور پچھلے جو نیب لاز امینڈ کر کے جو مقدمات ختم کرائے وہ 1100 چوری تو آپ نے ویسے ہی ختم کرا دی، لیکن آگے بھی جو ظلم کر کے گئے ہیں 332 ارب روپے کے قریب یہ اس طرح ان کی جیبوں میں ڈال دیے گئے. یہ ہے وہ ظلم. کیا یہ محفظ سے آپ کو نہیں روکتا؟ کیا آپ کو اس سے روکتا ہے کہ آپ نے غریبوں کو کیوں مراعات دے دی ہیں، غریبوں کو کیوں سبسڈی دے دی ہے؟ یہ صرف ایک فراڈ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. اور یہ جو سو کال ڈرامے کیا کرتے تھے آ کر کے ہر گھنٹے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ان کے ہوتی تھی، ان کے وزیر و مشیر کی 87 یعنی 85 سے 87 ان کے وزیر و مشیر تھے. اور اس نے ناصر سعید کھوسہ کی سربراہی میں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی، جی کیسے ہم بچت کریں. انہوں نے کہا 32 منسٹرز رکھو. اس وقت آپ کی معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن اس 87 یا 85 منسٹر وزیر و مشیر میں سے 45 وہ تھے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا. اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے بھگتا، جو اس ملک نے بھگتا، جو اس قوم نے بھگتا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور آخری بات، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو ججمنٹ دی ہے اس میں ایک ایک لفظ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر.